امن کی شمع پھر جل اٹھی، دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر۔ ایرانی وفد آج پاکستان آئے گا، امریکی وفد کے بھی جلد پاکستان روانہ ہونے کے امکانات۔ عراقی مختصر وفد کے ساتھ آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے۔ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید یاسین منیر سے رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور سیز فائر کے لیے جاری پاکستان کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا امن کے لیے مسلسل بامعنی مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ عراقچی نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری سہولت کاری کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے اسلام آباد کی کاوشوں کو اہم قرار دیا۔ 11 اپریل کو ایران امریکہ مذاکرات میں عراقچی بھی شریک تھے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس نے کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے رابطے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کی اطلاع کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان دونوں فریقین کو جلد دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے دورے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ مسقط اور روس کا دورہ بھی کروں گا، ہمارے پڑوسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ دوروں کا مقصد دو طرفہ معاملات پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، ہم نے روایتی جنگ سے ہی نہیں ختم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری ملٹری ہی ان سے نپٹے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ آبنائے ہرمز تب کھلے گی جب ایران ڈیل کرے گا یا کچھ اور ہوگا۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان نہیں، میرے پاس وقت ہے، ایران کے پاس وقت نہیں۔ ایران کے پاس جنگ بندی کا سنہری موقع ہے، اپنے لیے اچھا معاہدہ کر لے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں ایران نہ معاہدہ نہ کیا تو فوری جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران جانتا ہے سیز فائر کی کھڑکی بند نہیں ہوئی، بال ایران کے کورٹ میں ہے، اسے ایٹمی پروگرام ختم کرنا پڑے گا۔ نیا بحری بیڑا ہرمز پہنچنے والا ہے، اب تک 45 جہازوں کو واپس بھیج چکے، اس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ وہاں سے ہر بحری جہاز امریکی شرائط پر ہی گزرے گا۔ بولے ایرانی قزاق اور دہشت گردوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہرمز سے سب سے زیادہ فائدہ ایشیائی اور یورپی ممالک اٹھاتے ہیں، انہیں بھی آگے آنا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈان کین کا کہنا ہے ایران پڑوسی ممالک پر حملہ گلوبل شپنگ پر ٹیکس سے تنازع بڑھانا چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 34 جہازوں کو واپس موڑ دیا گیا۔ ایران اب تک 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا، 2 ایسے جہاز قبضے میں لیے گئے جو ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے تھے۔ امریکیوں نے دونوں جہازوں کے انجنز کو نشانہ بنا کر قبضے میں لیا۔ دونوں جہازوں کو وارننگ شاٹ سے خبردار کیا لیکن وہ پھر بھی نہیں رکے۔ دونوں ایرانی جہازوں کا عملہ تحویل میں ہے اور وہ محفوظ ہے۔ ایرانی جہازوں کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قوم کی غیر معمولی یکجہتی کے باعث دشمن کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے۔ قومی اتحاد دشمن کو مزید کمزور اور بے حال کر دے گا۔ دشمن کا میڈیا قومی یکجہتی اور سلامتی کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس مذموم مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کوئی شدت پسند ہے نہ اعتدال پسند، تمام افراد ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر محمد باقر کالباف نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایرانی قوم اور حکومت یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتی ہے، جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔
یہ ایران کی فتح کا راستہ ہے جو انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ غالباف نے مزید کہا مکمل جنگ بندی سمندری ناکہ بندی کے خاتمے سے ممکن ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ جنگ بندی تک کارگو ہوگی جب عالمی معیشت کو یرغمال بنانا بند ہوگا۔ تمام محاذوں پر جارحیت کا خاتمہ جنگ بندی کی شرط ہے۔ امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان، کہا حزب اللہ کے خاتمے کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسرائیل وزیر اعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا خواہش مند ہوں۔ لبنانی صدر 3 ہفتوں میں نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے کچھ چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ ہوگا تو انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ کے مطابق جہاز بحر ہند میں ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ ناکہ بندی میں اب تک 33 جہازوں کو روک چکے۔ دنیا بھر میں بحری قوانین کے نفاذ کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایران کو مدد فراہم کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ غیر قانونی جہازوں کی نقل و حرکت محدود کریں گے۔ بین الاقوامی سمندری حدود کو بطور ڈھال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $105 سے زائد ہو گئی۔ امریکی خام تیل فی بیرل $96 میں فروخت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تیزی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 2498 پوائنٹس کا اضافہ۔ سٹاک مارکیٹ 1,71,613 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کی سہولت کاری میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بات چیت اور سفارت کاری کی کوششوں میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتے رہیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کے رابطوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کو جلد از جلد کسی باہمی موضوع تاریخ پر دوبارہ ترتیب دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے روسی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دونوں اطراف نے مستقبل میں بھی مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا امکان۔ اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کے لیے مکمل تیار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کی ہدایت۔